اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين۔ ناصر صاحب اس کا معنی بیان فرما دیجئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ایک اور مکالمہ ہمیں یہاں پہ ارشاد فرما رہا، وقالو، اور انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ دونوں گروہوں کے، یہ کیونکہ دونوں گروہ مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دیتے تھے، تو اب اس کے بارے میں وقالو، اور ان دونوں گروہوں نے کہا، یا وہ لوگ کہتے ہیں، یہاں میں دونوں گروہ اس لیے کہہ رہے ہیں، ویسے یہ جو الفاظ ہیں تو اس کا معنی اتنا انہوں نے کہا، جمع کے الفاظ ہیں اصل میں، تو ان لوگوں کی جمع مراد لی جا رہی، لیکن گروہ وہاں پہ دو تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کیا نام ہے، یہودیوں کا گروہ، عیسائیوں کا گروہ۔ تو ان لوگوں نے کہا کونو، ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا پھر نصرانی عیسائی ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر تم نصرانی بن جاؤ یا یہودیوں نے کہا کہ تم یہودی بن جاؤ تو تبھی تم ہدایت پاؤ گے۔ قل، اے حبیبہ فرما دیجیے، بل ہرگز نہیں، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت ہی ہے جو سیدھی راہ پر ہے یا جو حق پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ وما کان من المشرکین، اور وہ یہ ہے کہ وہ موحد تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جیسے یہودیوں نے شرک کیا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، عیسائیوں نے شرک کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، تو یہ ان کی ملت نہیں تھی۔ تو یہ جو قل بل ملت ابراہیم، وہی بات ترجمہ میں بنے گا کہ آپ کہیے کہ ہرگز نہیں، بلکہ تمہاری ملت کی بجائے جس میں تم شرک کرتے ہو، اس کی بجائے ابراہیم کی جو ملت ہے وہی حق پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ موحد تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ قولو، آپ ان سے فرمائیے۔ اب یہاں یہ جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ قولو، آپ فرمائیے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہم پر یعنی مسلمانوں پر نازل ہوا یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور اسباط پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی اس کی یعنی رب ذوالجلال کی۔ فإن آمنوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بمثل ما آمنتم بہ، جیسا کہ تم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، یعنی اوپر بیان کردہ عقائد کے مطابق اگر تم جیسا ایمان لے آئے ہو ویسا ہی وہ ایمان لے آئیں، تو فقد اہتدوا، تو پس بے شک وہ ہدایت پا گئے۔ وإن تولوا، اور اگر وہ پیٹھ پھیر لیں، تو فإنما هم فی شقاق، تو پھر بے شک وہ بہت بڑی ضد میں پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ نری ضد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو فسیکفیکہم اللہ، پس ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ فسیکفیکہم اللہ، ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں
کافی ہو جائے گا. وہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اور رنگ اللہ کا. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے. ونحن لہ عابدون، اور بے شک تم کہہ دو، اور یہاں پہ ترجمہ ونحن، اور تم کہہ دو کہ ہم لہو عابدون، اسی رب کی عبادت کرنے والے ہیں. اس کی وضاحت فرما دیجیے، اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغام. یہ آیتیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں نا، یہ ان میں بڑی کمال کی باتیں آ گئیں. جو ویسے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن کی ہر آیت میں کمال موجود ہے، پر کچھ کا کمال تھوڑا سا مخفی ہوتا ہے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، اور کچھ کا کمال بڑا ظاہر اور واضح ہوتا ہے، تو ہم اسے بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. تو ان میں بہت واضح ہے بات. ایک تو یہ کہ مکالمہ ہے، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ تو جنت میں، تبھی تم جنت میں جاؤ گے. عیسائیوں نے کہا کہ آپ عیسائی ہو جائیں. تو رب ذوالجلال نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ ملت ابراہیم اصل ملت تھی، اور وہ ملت توحید تھی. اس میں نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں کہا جاتا تھا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں کہا جاتا تھا. تو جب ایسا تھا، اور تم تو یہ سارے برے عقائد اختیار کر چکے ہو، تو تم خود ملت ابراہیم سے ہٹ چکے ہو. رہا ہمارا معاملہ تو ہم ملت ابراہیم کو ہی مانتے ہیں، کیونکہ وہی ملت ابراہیم حنیفہ، وہی ملت ہے جو سیدھے رستے پر ہے. تو ہم اسی سیدھی ملت کو مانتے ہیں، تمہارے والی نہیں جس میں تم نے شرک داخل کر دیا. اور آپ ان سے کہیے، اب یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقیدہ سکھا رہا ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تم کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہماری طرف، یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پہ نازل ہوا. اور ہماری طرف کا ترجمہ ہم کریں گے ہم مسلمانوں کی قوم کو جو اللہ نے دیا، یعنی قرآن مجید. تو ہم اس پہ ایمان لائے، اور اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا، اسماعیل علیہ السلام پہ نازل ہوا، اسحاق علیہ السلام پہ نازل ہوا، یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پہ نازل ہوا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا، اور جو انبیاء دیے گئے اپنے رب کی طرف سے، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں. اور ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. بحیثیت نبوت ان میں کوئی فرق نہیں، اور وحی میں بحیثیت وحی کوئی فرق نہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسے ایک واحد و یکتا رب ذوالجلال کے ماننے والے ہیں. تو یہ تمہارا عقیدہ ہے جو تم لوگوں کو بیان کرو گے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا. اس میں ہمارے عقیدے کی وضاحت آ گئی کہ ایک مسلمان جب کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ کیا کہے. ٹھیک ہے، جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ پھر کیا کہے. یعنی اتنا تو وہ کہتے تھے پہلے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ وہ کہتے تھے. مگر اس کی وضاحت کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں تو دو ہستیوں کے بارے میں ایک عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم اللہ کا شریک کسی کو نہیں مانتے، اسی کو الہ معبود واحد مانتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اس کا رسول اور بندہ مانتے ہیں. چلو یہ تو ہو گیا، لیکن یہ تو ایک آپ کا دین بیان ہو گیا نا، اس کے پیچھے وضاحت کیا کہ یہ دین کیا ہے. تو پھر جب آپ وضاحت کریں گے اس کی کہ یہ دین کیا مطلب ہے، تو پھر یہ وضاحت ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو اس نے ہمارے رسول پر نازل کیا، اور جو اس نے ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پر، اور جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر علیہم السلام پر، اور جو باقی نبیوں پر اللہ نے نازل کیا، ہم اس سب کو تسلیم کرتے ہیں جو ان کو ان کے رب نے عطا کیا. اب یہاں کیا الفاظ ہے کہ وما اوتی النبیون، جو دیے گئے انبیاء من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. یہاں جھوٹے دعوے داروں کا رد کر دیا نا، کہ جھوٹا دعوے دار کہتا ہے کہ مجھے رب نے دیا، مگر اسے رب نے دیا نہیں ہوتا، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، وہ ہمارے دین میں داخل نہیں ہے. اور ہر وہ شخص جو کہہ دے کہ میں نبی ہوں وہ داخل نہیں ہے. داخل وہ ہے جسے رب ذوالجلال کہے کہ یہ نبی ہے، اور رب ذوالجلال اسے عطا کرے. اور ان کی وضاحت ہو چکی ہمارے دین میں کہ یہ کون کون سے لوگ تھے. قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے. ان کی وضاحت ہو چکی ہمارے دین میں. تو اور یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا کہ اب اور کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور
ہاں ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر وہ بھی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے نہیں آئیں گے، وہ بھی اسی دین کی حمایت و نصرت کے لیے اس دنیا میں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کوئی شریعت جدید لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ اسی شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے آئیں گے۔ تو وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے آنا ہے، مگر جب وہ آئیں گے تو وہ نفاذ شریعت محمدیہ، نفاذ دین محمدی کے لیے وہ، ٹھیک ہے، دنیا میں آئیں گے۔ وہ اپنا کلمہ، ان کا کلمہ تو مسلمان ویسے ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ماننا تو پہلے سے ہم پہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا تو ظاہری بات ہے وہ اسلام کے عقیدے میں وہ کافر ہے۔ اب یہ آیتیں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ اس ہم پہ لازم ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہم اس کا اقرار کریں۔ تو خیر، تو اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت جدید اور دین جدید کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ شریعت محمدی اور شریعت اور دین محمدی کی ترویج کے لیے اس دنیا میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے علاوہ، اچھا پھر وہ بھی نومینیٹ ہے نا، وہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہستی آنی، اب اس کے علاوہ جو لوگ دعویٰ کریں گے تو ہمارے نزدیک جھوٹے انبیاء ہیں اور جھوٹے لوگ ہیں وہ، اور ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کا اقرار ہرگز نہیں کرتے۔ پھر آگے فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب معیار بھی دے دیا کہ وہ تو تمہیں یہ کہتا ہے یہودی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے، اور نصرانی ہو جاؤ اور ہدایت پا جاؤ گے، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ جیسا ایمان اے حبیب تم لائے اور جیسا ایمان اے حبیب آپ لائے اور آپ کے صحابہ لائے، اگر ویسا ایمان یہ لے آئیں فقد اہتدوا، تو اللہ کے نزدیک یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب اللہ کے نزدیک ہدایت کا معیار محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ آپ سے پیٹھ پھیر لیں، یعنی آپ کے ایمان کے مطابق ایمان نہ لائیں، تو بس بے شک وہ بہت بڑی ضد میں ہے، یا بہت خالصتاً ہیں ہی ضد میں، تو بس جو ضدی ہے اس کو چھوڑیے آپ، جو ضدی ہے اس کو چھوڑیے آپ، سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو ان کے معاملے میں کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے شر سے بھی آپ کو پناہ دے گا، اور ان کے اگر وہ مان لیتے اور اس کے ذریعے جو سورسز آپ کے ہاتھ میں آنے تھے وہ ویسے ہی آپ کو عطا کر دے گا، چاہے وہ نہ بھی مانے تو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سنتا جانتا ہے۔ اب آگے فرماتا صبغۃ اللہ ہے، اور اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہوگا، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، وَأَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً کا ترجمہ، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور بے شک ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ آپ جو ان کی وجہ سے بہار آنی تھی دین میں اس کی فکر مت کیجیے، آپ کو اللہ اپنی طرف سے بہار عطا کرے گا۔ صبغۃ اللہ، آپ کے دین میں اللہ کا رنگ ہے، آپ کے دین میں اللہ کی طرف سے بہار ہے، تو اللہ کی بہار سے بہتر اور کون سی بہار ہے، تو آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے معاملے میں آپ کو عنقریب کافی ہو جائے گا، بس آپ یہی کہتے رہیے، اور آپ کے اصحاب یہی کہتے رہو، آپ کی امت یہی کہتے رہو، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم ہمارے ظاہر کو قرآن مجید کے ظاہر سے، اور ہمارے باطن کو قرآن مجید کے باطن سے، اور ہمارے حقائق قرآن مجید کی حقیقتوں کے ذریعے مزین و منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔